اساتذہ اور طلبہ بتائیں گے کہ مولانا اقبال نے کتنی محنت و مشقت کے ساتھ یہ علم کا بہترین ادارہ قائم فرمایا۔ حضرات گرامی وقار، اس زمانے میں جس زمانے میں دین پہ چلنا بڑا مشکل تھا اور اس علاقے کی حالت یہ تھی کہ لوگ مرنے کے بعد مردوں کے قبروں پہ جنازے نہیں پڑھتے تھے، کنڈا گاڑ دیا کرتے تھے، ایسے زمانے میں آپ نے دین کی تبلیغ فرمائی ہے اور بے فضلہ تعالی ہر گھر میں قرآن سنت کو عام کرنے کا کام کیا ہے۔ حضرت مولانا غلام حسین منظری صاحب قبلہ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت اتنے بڑے مبلغ تھے کہ گاؤں گاؤں جا کر کے جہاں مکتب قائم تھے، جہاں مسجدوں میں لوگ پڑھایا کرتے تھے، وہاں مکتب قائم کروایا، جہاں مکتب قائم تھے ان مکاتب کو ادارے کی شکل دی، جو ادارے تھے اسے بہترین مرکزی درسگاہ بنانے کا۔ یہ آپ کا علمی فیضان ہی ہے، یہ آپ کی علمی روحانی تو بصیرت ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادے پیر طریقت، خلیفہ پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں شہزادے پیر طریقت حضرت علامہ مولانا عبیس رضا صاحب قبلہ مدظل والی والنورانی اور ادیب شہیر عالم نبیل فاضل جلیل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، فیضان پیر و مرشد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس عرس مقدس کی تقریب میں حضور شیخ العالم گل گلزار نقشبندیت، رہبر راہ شریعت، پیر طریقت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ احمد رضا صاحب قبلہ دامت البرکاتہ العالیہ کی آمد ہے، اور یقیناً وقت بہت کم اور مختصر ہے۔ بس یہ کہتے ہوئے 2 سے 4 منٹ کا وقت میں آپ کا لینا چاہتا ہوں، جس میں صاحب عرس کے تعلق سے کچھ تمہیدی گفتگو کر کے میں اپنے نقابت کے سفر کو آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے محبت کے ساتھ یا رسول اللہ، اور محبت کے ساتھ کہیں یا غوث اعظم، اور جی لگا کے کہیں یا غوث اعظم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری راہ سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرت مولانا سید اقبال احمد نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی آپ جس گوشے کو دیکھیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ مجاہدے سے بھرپور نظر آئے گا۔ آپ ایک اچھے استاذ بھی ہیں، ایک اچھے صوفی بھی ہیں، ایک اچھے مدرس بھی ہیں، ایک اچھے مقرر بھی ہیں، ایک اچھے پیر کے شیدا و دیوانے بھی ہیں، ایک سلسلے کے بہترین مبلغ بھی ہیں، اور ان سب میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین کی خدمت کا جو جذبہ آپ کی زندگی سے ملتا ہے۔ شخص تو بہت نظر آتے ہیں لیکن شخصیت آپ کی نظر آتی ہے۔ آپ گوناگو خوبیوں کے ماہر تھے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اس زمانے میں جس زمانے میں لوگ اپنے قبروں پہ مرحومین کے کنڈے گاڑ دیا کرتے تھے، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی اس آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے۔ حضرت مولانا سید اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہر گاؤں کا دورہ کیا، علاقے کا دورہ کیا، جہاں مسجدیں نہیں تھی وہاں مسجدوں کا قیام کرایا، جہاں مدرسے نہیں تھے وہاں مدرسوں کا قیام کرایا،
جہاں مدرسے چھوٹے شکل میں تھے اسے ادارے کی شکل دی، اور جو ادارے کے شکل میں تھے اسے مرض کی درسگاہ بنانے کا کام کیا۔ یہیں تک محدود نہیں، ان مدرسوں کو حکومت کی طرف سے کہاں تک مدد پہنچائی جا سکتی ہے ان کو مانیتا دلوایا، مانیتا دلوا کر کے حکومت کی طرف سے ان تک ذرائع بلاغ پہنچائے، گاؤں گاؤں لوگوں کی مدد فرمائی، اور آپ کے ان تمام خدمات کے پیچھے مرشد برحق کی دعائیں کام کر رہی تھی، آپ کا فیضان کرم کام کر رہا تھا کہ دین کا ایک مبلغ اپنے پیر کی خدمت کر کے پورے علاقے میں خدمت دین کا جذبہ پیش کر رہا تھا، اور دنیا کو بتا رہا تھا اے لوگوں جب دل میں ایمان وہ جذبہ ایمان پیدا ہوتا تو مرد خدا بلندی کے اعلیٰ منازل کو طے کرتا نظر آتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو جب بھی اس کی نعرہ رسالت حضرت علامہ سید حسن اشرفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، یہ فیضان پیر و مرشد ہی ہے۔ حضرات بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو دین کا کام کر پاتے ہیں۔ آج بہت ساری ٹوپیاں بھی نظر آئیں گی، بہت دستار بھی نظر آئیں گے، لیکن آج جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے لوگ اپنے جیب کے بھرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے ماحول میں حضرت علامہ سید اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی آپ دیکھیں گے تو کسیا کی سرزمین کو، دارالعلوم انجمن اسلامیہ کو نہ صرف علماء کا مرکز بنایا بلکہ ایک ایسی اماجگاہ اور جگہ قائم کی جہاں علماء اہل سنت اگر رات میں آتے تو رات میں قیام کرتے، دن میں آتے ہو تو دن میں قیام کرتے، کسی عام مسلمان کو ضرورت پڑتی وہ بھی آ کر کے دارالعلوم سے فیض حاصل کیا کرتا تھا، کسی عام مدرس کو ضرورت ہوتی تو مسئلہ و مسائل بھی حل حاصل کیا کرتا تھا۔ یہیں تک محدود نہیں، آپ اپنے وقت کے قاضی القضات بھی منتخب کیے گئے تھے اور ضلع کشی نگر کے عوام کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے۔ آپ کے ذریعے ایک شرعی عدالت بھی چلایا جاتا تھا جس کے ذریعے لوگوں کے دینی مسائل، طلاق، ثلاثہ اور تمام مسائل کو بیٹھا کے سنجیدگی کے ساتھ حل کرایا جاتا تھا۔ آپ نے ایک تنظیم مسلم نیشنل ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی قائم کی جس کے ذریعے مسلم نوجوانوں کو بلچہ فرض میں داخل کر کے حضور مجاہد ملت کے بلچہ فرض کی جو تنظیم ہے اس کے ساتھ جوڑنے کا کام آپ نے کیا۔ یہیں تک محدود نہیں، جب تک آپ باحیات رہے اس وقت تک دین رسول اللہ کی خدمت کرتے رہے اور اللہ اس کے رسول کی مشن کو عام کرتے رہے۔ آج جب وہ 3 سال ہوئے دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں وہ کردے تیواری ٹولہ میں ضرور لیٹے ہوئے ہیں لیکن آپ کا فیضان ہر خاص و عام کے ظاہر و باہر ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے قبر میں رحمت و غفران کی بارشیں عطا فرمائے، اور یہ کہتے ہوئے کہ ابل رحمت تیری مرکت پر گوہر باری کرے، بولے سبحان اللہ، ابل رحمت تیری مرکت پر گوہر باری کرے، عشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، بنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تم پر، خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تم پر۔ یہ مختصر تعارف میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں فیضان مرشد و عطائے پیر و مرشد کی آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وہ میری بس میں آتا ہے چلا جاتا ہے، یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے، اور جب بھی گرتا ہوں چلی آتی ہے طیبہ سے مدد، جب بھی گرتا ہوں چلی آتی ہے طیبہ سے مدد، کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ نظر پڑتے ہی روزے پر اٹھانا بھول جاتے ہیں، تیرے دربار میں آ کر زمانہ بھول جاتے ہیں، اور میرے دیوانگی عشق کو سجدہ نہ کہہ دینا، میرے دیوانگی عشق کو سجدہ نہ کہہ دینا، ہم جب بھی سر جھکاتے ہیں اٹھانا بھول جاتے ہیں، ہم جب بھی سر جھکاتے ہیں اٹھانا بھول جاتے ہیں۔ بولیے محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی، بولے سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ میرے ساتھ بولیے گا سبحان اللہ، کیا بولیں گے آپ؟ ہاں اس نیت سے بولیے گا کہ آج عرس حضرت مولانا سید اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ میں بیٹھ کر کے جتنے تسبیح پڑھیں گے سب ان کے روح کو احسال کریں گے، بولے سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ صاحب شافع حشر کی رحمت نظری جانتے ہیں، بولیے محبت کے ساتھ، اور جی لگا کے بولیے شافع حشر کی رحمت نظری جانتے ہیں،
اس لیے خود کو جہنم سے بری جانتے ہیں. اور جی لگا کے بولیں, پیچھے والے بھی بولیں, شافع حش کی رحمت نظر ہی جانتے ہیں, اس لیے خود کو جہنم سے بری جانتے ہیں, اس لیے خود کو جہنم سے بری جانتے ہیں. اور ہم تو جاتے ہیں بزرگوں کی زیارت کے لیے. آپ کہاں آئے ہیں؟ صاحب عرس کی زیارت کے لیے, حضور مرشد گرامی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے. لیکن دیکھیں ایمان اور عقیدہ دیکھیں, ہم تو جاتے ہیں بزرگوں کی زیارت کے لیے. ارے کم نظر جو ہیں اسے در بدری جانتے ہیں. وہ کم نظر کتنے کم نظر ہیں, کتنے کم نظر ہیں, کم نظر جو ہیں اسے در بدری جانتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں سرکار کو بشر اپنی طرح, آپ کہتے ہیں سرکار کو بشر اپنی طرح. کہیے کیا آپ بھی سق القمری جانتے ہیں؟ کہیے کیا آپ بھی سق القمری جانتے ہیں کہ خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے؟ بولیے سب لوگ سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ, خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے. ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ, خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے. ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے, اور عشق گر ظلم ہے سولی پہ چڑھا دو مجھ کو, درے محبوب پہ لیکن یہ سجا دی جائے, درے محبوب پہ لیکن یہ سجا دی جائے. بولے محبت کے ساتھ سبحان اللہ. میں نے کیا کہا آپ کو, جتنے بارہ تسبیح سبحان اللہ پڑھیں گے اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اس کا احسال حضرت علامہ سید اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کے روح کو احسال کر رہے ہیں, ان کے روح تک پہنچا رہے ہیں. اس نیت کے ساتھ بیٹھیں. عرس میں آنا کھانا جانا کچھ معنی نہیں رکھتا, جتنے دیر اللہ اس کے رسول کا ذکر سنیں گے تسبیح پڑھیں گے اتنا ہی ہم کو فائدہ ہوگا, اور صاحب مزار کا فیض ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ. اور یہ کیا کم بات ہے, ایک زندہ ولی کے عرس میں آئے ہوئے ہیں اور دوسرے زندہ ولی کو دیکھ رہے ہیں, جس نے انہیں ولی اور ولایت کے تاج سے زرری کیا ہے, اس ماوا و ملجا کا آپ دیدار کر رہے ہیں. یہ کیا کم بڑی بات ہے؟ بولیے فیضان پیر و درد عطائے پیر و درد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وقت بہت کم میرے پاس ہے ورنہ میں آپ کو نقابت کے ظہر دکھاتا. بس یہ کہتے ہوئے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ جیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. میں نظر سے پی رہا ہوں, میں نظر سے پی رہا ہوں, میرا دل بدل رہا ہے. میں نظر سے پی رہا ہوں, میرا دل بدل رہا ہے. مجھے دیکھنے والے دیکھو, میرا مرشد پلا رہا ہے. مجھے دیکھنے والے دیکھو, میرا مرشد پلا رہا ہے. روئے رسول صبح مسا دیکھتے رہے. بولیے محبت کے ساتھ, روئے رسول صبح مسا دیکھتے رہے. ہم جلوے رسول خدا دیکھتے رہے, ہم جلوے رسول خدا دیکھتے رہے. اور آئے لباس حضرت صدیق میں ملک. بولیے 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 بولیے, بولنے کا وقت ہے. آئے لباس حضرت صدیق میں ملک, اصحاب مصطفیٰ یہ ادا دیکھتے رہے. آئے لباس حضرت صدیق میں ملک, اصحاب مصطفیٰ یہ ادا دیکھتے رہے, اصحاب مصطفیٰ یہ ادا دیکھتے رہے. اور آقا کی رحمتوں نے مجھے بخشوا لیا. بولیے, بولنے کا وقت ہے. جب اشارہ ہو تو بلند آواز سے بولا کیجئے. آقا کی رحمتوں نے مجھے بخشوا لیا. آئے لباس حضرت صدیق میں ملک, اصحاب مصطفیٰ یہ ادا دیکھتے رہے. اور آئے لباس حضرت صدیق میں ملک, اصحاب مصطفیٰ یہ ادا دیکھتے رہے. آقا کی رحمتوں نے مجھے بخشوا لیا. سب لوگ میرے جرم و خطا دیکھتے رہے کہ ان کی نگاہ مست نے مستانہ کر دیا. بولے محبت کے ساتھ, ان کی نگاہ مست نے مستانہ کر دیا. ایسا پلایا جام کی دیوانہ کر دیا, ایسا پلایا جام کی دیوانہ کر دیا. اور کیا پوچھتے ہو مجھ سے, میرے پاس کچھ نہیں, ایک دل ہی تھا جو میں نے نذرانہ کر دیا, ایک دل ہی تھا جو میں نے نذرانہ کر دیا.